جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر دو چیزوں پہ بات کروں گا۔ ایک تو یہ کہ کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں، جس کے بعد یہ 9 مئی کے واقعات وغیرہ سارے ہوئے، اور جو خان صاحب کی رسٹ تھا اس میں جو ہے وہ کورٹ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی گرفتاری جو تھی وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھی۔ تو خان صاحب نے اس کے اوپر اسپیچ بھی کی ہے۔ اس کا کلیئر معنی یہ ہے کہ جی جب وہ غیر قانونی غیر آئینی تھی تو اس کے لیے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کے لیے پارٹی نے اپنے لیڈرشپ کے لیے احتجاج کیا، غیر آئینی اور غیر قانونی کام کے لیے جو ان کا حق تھا انہوں نے احتجاج کیا۔ اس میں جلاؤ گھراؤ والا جو آسپیکٹ ہے اس کو نکال کے ان کا احتجاج کیا، چاہے وہ چھاؤنی کے باہر کریں یا وہ جا کے کسی چونک میں کریں، وہ جہاں بھی احتجاج کریں وہ ان کا بنتا تھا۔ کیونکہ ان کو فوجیوں نے گرفتار کیا تھا تو فوج کے خلاف احتجاج بنتا تھا، پولیس کری تو پولیس کے خلاف بنتا تھا، جہاں مناسب سمجھا گیا وہاں احتجاج کیا گیا۔ اس میں گھراؤ جراؤ کا جو آسپیکٹ ہے وہ خان صاحب نے کہا کہ وہ اتنی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یہ سارے کا سارا پری پلانڈ تھا۔ تو اس خان صاحب نے بھی اسپیچ میں یہی کہا کہ وہ جو ایلومینیم کا جو جہاز کا I don't know which material is that، جو بھی جہاز کا مٹیریل اس کو آگ نہیں لگتی، دس از ویل نون فیکٹ۔ مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا کس مٹیریل کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ، لیکن اس کو آگ نہیں لگتی۔ پھر یہ کہ جو ان کے گھروں کے جو کور کمانڈر ہاؤس کے درو دیوار ہے ان کو بھی کس طرح آگ لگی، پھر وہ ریڈیو اسٹیشن ایک تیلی سے تو نہیں جل سکتا تھا۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ، اور اس کی انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ جی کہ وہ جو فیصلہ آیا اس میں یہ کہا گیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، اور عمران خان صاحب کے بقول بلکہ ہم بھی سب جو ہے سب یہ سمجھتے ہیں کہ اینگر تھا، غصہ تھا۔ انویسٹیگیشن یہ کروانی کہ وہ کروایا کس نے تھا، جس نے وہ کروایا تھا وہیں سے سٹارٹ ہوگا اور وہیں سے آگے جو نا وہ باتیں چلیں گی۔ ایک تو بات یہ تھی۔ دوسری بات جو امپورٹنٹلی جو تھی وہ میں آگے بھی اس کے اوپر ایک ویلاگ کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سسٹمیٹکلی برباد کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو اساس ہے، اس کی جو لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے وہ بڑے ہی گندے طریقے سے کی جا رہی ہے، اور ہم ڈکلائن کی طرف ہیں۔ اس وقت عمران خان کا آنا صرف اکنامیکلی نہیں ہے، اخلاقی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اخلاقی طور پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب واپس آئیں، کیونکہ ہی از دا ون اینڈ اونلی لیڈر ان دا کنٹری جو کہ اخلاقیات کی بات بھی کرتا ہے، جو اکنامکس کی بات کرتا ہے، جو ماحولیات کی بات کرتا ہے، جو نیشن بلڈنگ کی بات کرتا ہے۔ اتنا کمپریہنسو پیکج آپ کو کسی ایک لیڈر میں، آپ کو لیڈر تو خیر ہے ہی کوئی نہیں، اور اس میں کسی میں نہیں ملے گا۔ آپ اس کا اختلاف کریں جو بھی کہیں، لیکن نیشن بلڈنگ کے لیے، پاکستان کو بوسٹ دینے کے لیے، اکنامیکلی، سوشلی، مورلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ محیط پیرزادہ نے ایک ویلاگ کیا، الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں۔ دیٹس ویری ٹرو، الفاظ واقعی اپنے معنی کھو چکے ہیں۔ آزادی کے معنی کیا ہیں، وہ اس کا مطلب کچھ اور ہے پاکستان میں، صحافت کا مطلب کچھ اور ہے پاکستان میں، ہر چیز کا مطلب بھی چینج ہو چکا ہوا ہے۔ میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کیا، میں نے اس سے پہلے ویلاگ بھی کیا ہوا ہے، کہ یہ جو پاکستان کو جو ہے لا الہ الا اللہ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کے ساتھ جو دشمنی کی جا رہی ہے وہ اس بیس پہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اخلاقیات ڈیولپ نہ کر جائیں، پاکستان میں مورل ویلیوز جو ہے وہ ڈیولپ نہ کر جائیں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر ایسی ذہنیت اور ایسی مینٹلٹی لا کے بٹھا دی گئی ہے کہ جو ان چیزوں سے آ رہی ہے، جو ان چیزوں کو سمجھتے کچھ نہیں، وہ رول آف لا کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ قانون کی عملداری کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے یہ ساری بےمانی چیزیں، ان کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ پریڈ گراؤنڈ میں صرف اچھا لگتا ہے، اور قومی ترانہ صرف ٹی وی پہ اچھا لگتا ہے، اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ معنی نہیں رکھتی۔ ان کے لیے شہید صرف یہ ہے کہ بس جو غریب عوام ان کو بتا کے ان کو چھپا کے رکھ دیا جائے، ان کے اوپر اثر ڈالنے کے لیے ہے۔ اس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پاکستان کے ساتھ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آپ نے زبیر عمر کو دیکھا ہوگا جو گورنر سندھ تھے۔ اب انہوں نے ان کی ویڈیوز، ان کی پکچرز آئیں، نازیبا پکچرز آئیں، سب نے کہتے جی ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ سر یہ ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ ہی از اے پبلک فگر۔ اب میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں، جس ملک میں میں رہ رہا ہوں، یہاں پہ لوگ شادی کے بغیر بھی ساتھ رہتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، وہ ساتھ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص پبلک فگر اس قسم کے کام میں انوالو ہوگا، یعنی اس سے کہا جائے گا چیٹنگ۔ پاکستان میں ہم اس کو زنا کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کہتے ہیں چیٹنگ۔ تو چیٹنگ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی معاشرے میں بھی۔
چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو, چاہے وہ یورپ جیسے لوگ ہو جن کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں, کفار سمجھتے ہیں, ان کے معاشرے میں بھی یہ چیٹنگ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ایسے بندے کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. ایسے بندے کو کسی بھی پارٹی کی سربراہ مریم جیسی یہ نہیں کہتی کہ ان کا ذاتی معاملہ تھا, وہ ان کا سپوکس پرسن نہیں رہتا, اس کو میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ غلط میسج جاتا ہے. یہ میسیجنگ ہے جو میڈیا کریٹ کرتا ہے عوام کے لیے, کہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چل خیر ہے. یہ جو چل خیر ہے نا, اس نے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہوا. یہ میسیجنگ جاری ہے. پھر آپ نے دیکھا پرویز رشید صاحب کی ویڈیو تھی, اس کو بھی آپ کہتے ہیں جی ذاتی معاملہ. دیکھیں یہ ذاتی معاملات نہیں ہوتے ہیں, لوگوں کو ریزائن کرنا پڑ جاتا. مورل ویلیوز یا اخلاقیات جو ہیں, جب تک آپ کی اخلاقیات اس قابل ہوں گی تو پھر آپ ریزائن کریں گے. ہماری اخلاقیات کو سسٹمیٹکلی ہمارے اوپر انفورس کیا جا رہا ہے, اور میڈیا نے بڑا گندا رول ادا کیا اس میں. یہ لفظوں کے معنی کھو چکے تو ہیں ہم, لیکن ہم اخلاقیات بھی کھو چکے ہوئے ہیں. ہم سب کچھ برباد کر چکے ہوئے ہیں. ہم ڈکلائن ہی ڈکلائن ہے. اب عمران خان کو لا کے ہم نے کرنا کیا, عمران خان کا فائدہ ہمیں کیا ہونا ہے؟ دیکھیں یہ جو ڈکلائن ہے عمران خان, پھر میں بتا رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان اس وقت اس لیے بھی ضروری ہے, صرف اس لیے ضرورت نہیں ہے, وہ پتہ نہیں اس کو لوگ پسند کرتے ہیں, اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ایک لیڈرشپ کو لوگ پسند کرتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسے لیڈر کو پسند کیا جا رہا ہے جو رول آف لا کی بات کر رہا ہے. آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی لیڈر نے آ کے اخلاقیات کی بات کی ہو. ساری روٹی کپڑا اور مکان بڑا پاپولر نعرہ بنا جی, لوگ بھوکے تھے, بھوکے اس کے پیچھے لگ گئے. آپ نے فقیر پیدا کیے ہیں, آپ نے غلام پیدا کیے ہیں, آپ نے کہ مجھے لفظ نہیں مل رہا, آپ نے ایک عجیب و غریب قوم بنائی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک شخص آیا ہے, وہ موریلٹی کی بات کر رہا ہے, وہ اخلاقیات کی بات کر رہا ہے, اور وہ اتنا پاپولر ہے کہ لوگ اس کو سن رہے ہیں. وہ رول آف لا کی بات کر رہا ہے, وہ قانون کی عمل داری کی بات کر رہا ہے, اس کو سارے اس کو سن رہے ہیں, سارے اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, رول آف لا پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی 70% عوام رول آف لا پہ عمل کرنا چاہتی ہے, وہ عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. اس کا راستہ مت روکیں, اس پاکستان کو بڑا ہونے دیں, اس کو ڈیولپ ہونے دیں, اس کو اخلاقیات اس کی واپس آئیں گی. آپ جب تک یہ مورالٹی پہ اگر نہیں چلیں گے, لفظ جس طرح مطلب کھو چکے ہیں, اس طرح اخلاقیات بھی ہم اپنی بالکل کھو چکے ہوئے ہیں. ہم بالکل ڈکلائن کی طرف ہیں. یہ پہلی دفعہ اللہ پاک نے اس قوم کو موقع دیا ہے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر دیا ہے جو روٹی کپڑا مکان کی بات نہیں کر رہا, عزت نفس کی بات کر رہا ہے, سیلف اسٹیم کی بات کر رہا ہے. روٹی تو اللہ نے دینی ہے, رزق تو اللہ نے لکھا ہی لکھا ہے, رزق اللہ نے لکھا ہی لکھا ہے. بے شمار لوگ جو مجھے جانتے ہیں دے نوز می کہ رزق تو اللہ پاک نے لکھا ہی لکھا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, کیونکہ اس نے لکھا تھا, کیونکہ اس نے دینا تھا, محنت کے بدلے میں اس نے ہمیں دینا تھا, اس نے ہمیں دیا. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہے عمران خان کا آنا, صرف اکنامکس کے لیے نہیں, صرف پاکستان کے لیے, یہ پاکستان کی اوور آل عوام کے لیے ضروری ہے, ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے, جو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, رول آف لا کی بات کرتا ہے. اتنا پاپولر پہلی دفعہ کو بندہ ہوا جو رول آف لا کی بات کرتا ہے, ورنہ ہم تو آئے ہیں لوٹ لے کے تو غریباں نو بنانڈے سی, اب انسان بننا شروع ہوں گے ہم. یہ قوم انسان بننے کی طرف جا رہی ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ باتیں کرتے سنا ہے, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہمارا وہ طبقہ جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے کسی زمانے میں کہ جی اس کی تو ریڑھی ہے, یا اس کا تو چھابا ہے, یا اس کا تو بائیسیکل ہے, دے ٹاک اباؤٹ ایشوز, وہ ایشوز پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک قوم کا اٹھنے کا ٹائم ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات اور کہوں گا کہ یہ جو ہماری لیڈ کلاس ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, وہ ڈرتے ہیں, وہ خوف زدہ ہیں, وہ بالکل چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں. بڑا آدمی نہیں ڈرتا کسی چیز سے, اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی بڑے آدمی کو کہ میرے سامنے کوئی بندہ اٹھ گیا یا وہ اپنا بڑا ہو جائے گا, جو وہ لیڈر بناتے ہیں. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے اندر اتنا اللہ پاک نے کانفیڈنس وہ اطمینان دیا ہو رزق کے ساتھ ساتھ پیسے کے ساتھ, آپ لوگ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے شک پیسہ بنائیں, آپ بے شک امیر ہوں, لیکن غریب کو رگڑے نہیں, غریب کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں, اس کو اس کا حق دیں.
وہ اپنی زندگی گزارے گا, آپ اپنی زندگی گزاریں گے. یورپ امریکہ میں آپ کا کیا خیال ہے, یہاں پہ امیر آدمی نہیں ہوتے, بے تحاشا امیر ہوتے, سارے برابر نہیں ہیں, بے تحاشا امیر ہیں, لیکن کوئی امیر آدمی غریب آدمی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا. کوئی امیر آدمی قتل کر کے بری نہیں ہوتا کیونکہ اس نے غریب آدمی کا بچہ قتل کر دیا, یہ نہیں ہوتا. ایکویلٹی, یہ ہے وہ چیز جس کے لیے خان صاحب جو ہے نا وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, اور یہ ہے وہ چیز جس کو پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ہمیں دے دیں, اس کو دے دیں. میں آخر میں بند کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ساری جی فوج ہے نا انی ہے. وہ مجھے خیال کیوں آیا انی ہے؟ انی کا خیال اس طرح آیا کہ وہ ایک دفعہ اشفاق احمد تھے, جو نہیں جانتے اشفاق احمد کو, ان کے لیے اشفاق احمد از اے بگ نیم اور رائٹر. انہوں نے ایک دفعہ بتایا جی کہ میں اپنے بابا جی کے پاس بیٹھا تھا, تو میرے بابا جی کو کہا جی بابا جی سنے ہیں کہ مکھی دیا 100 اکھاں ہوندیاں نے. انہوں نے کہا جی 100 اکھیں ہوتی مکھی کی؟ بابا جی کہتے ہیں نہیں وہ تو انی ہے, ان تو دستا ہی کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں سر سائنس تو مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ ریسرچ بتا رہی ہے مکھی کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں. بابا جی کہتے ہیں نہیں مکھی انی ہے, ان کچھ نہیں دسدا. وہ کہنا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی انی جی اکھاں ہون تے گوں تے بوے. تو بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی انی ہے. اگر یہ انی نہ ہوتی تو جا کے یہ ان کے اوپر بیٹھتی, یہ گوں تے بندے. یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے اس چیز کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کے پاس اسٹیبلشمنٹ میں آنکھیں ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. عمران خان کا پاکستان میں آنا بہت ضروری ہے اخلاقیات کے لیے, مورالٹی کے لیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی, اور میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا, یہ گندا کام چھوڑ دیں. جن لوگوں کے کریکٹر لیس ہیں, کسی بھی پارٹی کا کوئی بندہ ہے, اس کو لا کے بٹھا کے سامنے ہیرو کے طور پیش نہ کریں, اینالسٹ بنا دیتے اس کو. جو بندہ رات کی تاریکی میں اٹھ کے کسی کے گھر جا کے چھلانگے لگا کے جاتا ہے, آگے اس کے بھائی پڑ جاتے, اس کی بہن کو جا کے چھیڑتا ہے, اس کو آپ لا کے اینالسٹ بٹھا دیتے ہیں. وہ تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں نے یہ کرا وہ کرا. دیکھیں یہ ان کو گلوریفائی مت کریں, اپنے سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, ورنہ آپ ختم ہو جائیں گے, آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. اور آپ سے کئی اس طرح کے پہلے آئے اور برباد ہو گئے. کبھی جا کے دیکھا کریں, یہ جو ہسٹورک پلیسز ہیں ان کو جا کے دیکھیں. بے شمار چرچوں کے پاس اور قبرستان بھرے پڑے ہیں لوگوں سے, ہم جیسے گناہ گار لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. تو میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ رول بائی میڈیا ٹو پلے, کہ مورالٹی کے لیے. اور پاکستان کی عوام سیدھا ہونا چاہ رہی ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان آئے, وہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کی باتوں پہ عمل کیا جائے. دس از ویری امپورٹنٹ, اس کو مذاق مت سمجھیں. یہ اکھاں ہیں نے تے فرق محسوس کرو کہ گند کتھے ہے تے مٹھائی کتھے ہے. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.